السلام نے فرمایا دین کے معاملے میں اگر کوئی ملامت کرے آپ کو تو اس کو برداشت کرو، اپنا کام نہ چھوڑو۔ دنیا تو چاہتی ہے کہ آپ نیکی کے راستے سے ہٹ جائیں، دنیا چاہتی ہے کہ آپ اچھائی کے راستے سے ہٹ جائیں، لیکن اگر کوئی آپ کی برائی بھی کرے تو پوری طاقت کے ساتھ نیکی کی طرف آگے بڑھو۔ برائی کرنے والے پیچھے رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی بدولت آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور لیکن جو لوگ روزہ رکھنے کے بعد غیبت کرتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد چغلی کرتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد کسی کی بیٹی کی طرف غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد ٹھگی کا پلان بناتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد بے ایمانی کرتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد گھروں میں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو تانے مارتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد گھر کی اگر عورتوں کو بھی کہتا ہوں، بیٹیوں کو بھی، بہنوں کو بھی، اور جنیاں مرضی تسبیحاں کرتے رہو، جب تک لوگوں کا دل دکھانا بند نہیں کرو گے کوئی تسبیح قبول نہیں ہوگی، کوئی تسبیح قبول نہیں ہے۔ دوسرے کے دل میں آگ لگانے کے بعد وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا ویل اور تباہی ہے اس بندے کے لیے، اس عورت کے لیے، اس مرد کے لیے، اس بوڑھے کے لیے، اس بوڑھیا کے لیے، ان کے لیے تباہی ہے۔ کس کے لیے تباہی ہے یا اللہ؟ فرمایا جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پھر ان عیبوں کو آگے سپلائی کرتے۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ فرماتے ہیں کہ خود ایک آگ جلائیں گے، اس میں ان کا رگڑا لگائیں گے ہم۔ روزہ رکھتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اور نبی علیہ السلام کا روزہ کیسا ہوتا تھا؟ اس بات کو اب تلاش کر لیں۔ مجھے پتا ہے کہ آج بھارت کے مسلمانوں میں گھر گھر میں ہم لوگ مفتی بنے ہوئے ہیں، لیکن حضرت کبھی رمضان میں یہ بھی کوشش کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت اٹھتے تھے، کس وقت تسبیح پڑھتے تھے، کس وقت سحری کرتے تھے، سارا دن معمولات کیا تھے، پوچھو جا کے اپنی مسجد کا ائمہ کو، تاکہ پتہ لگے رمضان چلنا کیسے ہے، رمضان گزارنا کیسے ہے۔ ہماری افطاریاں دیکھ لیجئے، آپ افطاریاں دیکھ لیں ہماری۔ شام کو جب روزہ کھلنے کا وقت ہوگا، خدا کی قسم اتنا سامان ہماری افطاری میں ہوتا ہے، کوئی باہر کا آدمی دیکھ لے تو حیران رہ جائے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ بہترین قسم کے کھانے، بہترین قسم کے پکوڑے، طرح طرح کی حلوے، طرح طرح کی میٹھی کھیریں، طرح طرح کی کھجوریں، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے شربت، طرح طرح کی کولگیٹ، اور طرح طرح کی کیا کہتے ہیں اس کو، کولڈ ڈرنک۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کیسے کھولا؟ جتنی تیزی سے نگاہ لگائی ہے نا دسترخوان پہ، جس بوٹی پر تمہاری نگاہ ہے اس وقت مومن بنو گے جب اس کو اٹھا کے اپنے بھائی کو دو گے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے سمجھو، تب تمہارا ایمان کامل ہونے والا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کے پاس افطاری کے وقت کیا ہے بھائی؟ سونے کول کی ہے افطاری دے ٹائم۔ نبی علیہ السلام نے افطاری کیسے کی ہے؟ بعض اوقات بہت زیادہ کھانے جب دسترخوان پہ دیکھتے ہیں تو کبھی اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو بھی یاد کیا کریں۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی دن بعد مزدوری ملی، 4 یا 5 دن کا فاقہ لگاتار، 3 4 5 دن گزر گئے، چوتھے دن مزدوری ملی ہے، اور مزدوری کے بعد جو آٹا آیا اس کی روٹیاں بنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو دی گئی، حسن و حسین کو دی گئی۔ سیدنا فاطمہ الزہرا نے اپنے حصے کی آدھی روٹی ایک کپڑے کے اندر لپیٹی، اس پر ایک ٹکڑا رکھا سالن کا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لپیٹ کے دی۔ پوچھا فاطمہ یہ کیا کرنی ہے؟ فرمایا علی جاؤ نا میرے ابا محمد رسول اللہ کو دے کے آؤ، میرے نبی علیہ السلام کا آج 5 دن سے فاقہ ہے، نبی علیہ السلام نے 5 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔
اتنی لمبی افطاریاں اگر یہ غریبوں تک پہنچا دی جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی پر فخر کریں گے قیامت کے روز. آؤ رسول اللہ کی افطاری دیکھتے ہیں. افطار کا وقت ہوتا ہے, محمد رسول اللہ مسجد نبوی میں ہے یا محمد رسول اللہ اپنے گھر کے حجرہ مبارک میں ہے. ایک بندہ چھت پہ کھڑا ہے سورج کو دیکھنے کے لیے کہ جیسے ہی یہ غروب ہو جائے بتا دیا جائے رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک کھجور ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک کھجور ہے, یا کبھی ایک ہے یا ایک سے زیادہ کچھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, روزہ کھل جاتا ہے, نماز کی تیاری ہو جاتی ہے. تے اسی تا ماشاءاللہ افطاری چ کھائی نہ لینے عشاء ویلے اٹھیا ہی نہیں جاتا, اٹھیا ہی نہیں جاتا عشاء چ. کبھی دودھ سے روزہ کھولا. نبی علیہ السلام کو پسند نہیں تھا کہ دسترخوان کے اوپر آگ سے بنی ہوئی چیزیں آئیں. افطاری کے دسترخوان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگ سے بنی ہوئی کوئی چیز کبھی تناول نہیں فرمائی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی باسی کھانا نہیں کھایا. صرف ایک مرتبہ باسی روٹی کھائی فتح مکہ کی رات کو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر, ورنہ فاقے سے رہتے تھے یا پھر تازہ کھانا کھاتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باسی کھانا نہیں کھایا.